تو حضرت جبریل نے وہ ذرہ برابر آگ لی دوزخ کی, ان کے پر جلنے لگے. اس ذرے برابر آگ کی گرماہٹ اور تپش اور شدت کی وجہ سے حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا, جبریل اسے آسمانوں کے اور زمینوں کے سمندر میں ڈالو. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس ذرے کو سمندروں میں, ایک سمندر نہیں کہہ رہا ہوں, سمندروں میں 70 مرتبہ ڈوبایا. ایک ذرے کو 70 مرتبہ ڈوبا کر جب نکالا, پھر بھی اس کی شدت اور گرماہٹ کم نہیں ہوئی. حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ فلاں مشرق میں پہاڑ ہے, دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ, کہ جس کی لمبائی, جس کی چوڑائی, جس کی گہرائی و گہرائی سب سے بڑی, سب سے بڑا پہاڑ طاقتور, اس پر اس ذرے کو رکھا گیا. وہ جو پہاڑ تھا وہ ذرہ ذرہ ہو گیا, وہ پہاڑ پھٹ گیا اور وہ پہاڑ پگھلنے لگا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا, جبریل یہ پوری زمین, یہ پوری دنیا, یہ پوری دنیا کی مخلوق اور یہ آسمان اور یہ زمین دوزخ کے ذرے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے, اس ذرے کو دوبارہ دوزخ میں پہنچا دیا جائے. وہ جو ذرہ ہے زمین پر رکھا نہیں گیا, دوبارہ دوزخ میں پہنچا دی گیا. اب یہ جو آگ ہے یہ وہ ذرے کا دھواں ہے, جو ذرہ رکھتے ہی وہ پہاڑ پھٹ گیا اور پگھلنے لگا, اور وہ پہاڑوں میں وہ ذرے کا دھواں جذب ہو گیا. اب پتھر پر پتھر مارو تو چنگاری نکلتی ہے, وہ چنگاری کو اللہ نے آگ میں تبدیل کیا. وہ آگ جو دوزخ کے ایک ذرے کا دھواں ہے وہ دنیا میں آگ ہے. گیس جلاتے ہو تو آگ جلتی ہے, لکڑی جلاتے ہو تو آگ جلتی ہے. ہم گیس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, بلکہ ایک ماچس کی تیلی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. چلو وہ چھوڑو, ہم دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے, پیدل چل نہیں سکتے, ننگے سر نکل نہیں سکتے, دھوپ سے گھبرا کر سب گھروں میں چپکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں اور باہر نہیں نکل رہے ہیں. یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر آج ہے, تو یہ سورج ہمیں ستا رہا ہے, ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہ سورج جب ایک نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, زمین مٹی کی ہے, مٹی میں گرماہٹ سب سے کم ہوتی ہے. سورج کی روشنی مٹی تک پہنچنے تک سینسر کچھ فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ روشنی جو 101% سورج سے نکلتی ہے زمین تک پہنچنے تک صرف 5% باقی رہ جاتی ہے. یہ مٹی کی زمین 5% روشنی میں ہمیں تڑپا رہی ہے. وہ تانبے کی زمین ہوگی جس میں کوئی سینسر نہیں ہوگا, جو کوئی کم نہیں کرے گی تپش اور شدت کو, وہ زمین ہوگی. اور وہ آسمان ایک نیزے پر, سورج ایک نیزے پر ہوگا, اور بدن پر لباس نہیں ہوگے, نہ ٹوپی ہوگی, نہ یہ لباس, نہ چپل ہوگی. اور وہاں پر ہر شخص اپنے گناہوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوگا. یہ اتنی شدت کیوں ہے؟ اتنی تم سے محبت کی, اتنا رحمت کا معاملہ کیا, امت محمدیہ میں بغیر بولے تمہیں پیدا کیا, وہ امت میں پیدا کیا جو امت سب سے آخری میں آئے گی, مگر امتوں میں سب سے بڑا درجہ امت محمدیہ کا ہے, سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اتنی محبت کرنے کے بعد جب تم نے ہم سے وفا نہ کی, تم بے وفا, تم غدار بنے رہے. غدار کی سزا یہ ہوتی ہے, غدار کو مٹی کی زمین پر کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے, غدار کے لیے سورج اتنا دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ غدار ہے, یہ بے وفا ہے. سورج قریب لا لو, زمین تانبے کی کر دو, لباس کھینچ لو, کیونکہ لباس کو نہ خلاف سنت اس نے پہنا, لباس کا تماشا بنا رہا. اسلامی لباس تھا, غیروں کا لباس اپنایا, اسلامی چہرہ تھا, غیروں کا چہرہ اس نے اپنایا. تغشا وجوہہم النار, اللہ تبارک و تعالی لباس کو نکالے گا. دوزخ کا لباس اسے پہناؤ, دوزخ کی ٹوپی, دوزخ کا لباس اسے پہنایا جائے گا. نارن احاط بہم سرادقها, اللہ تبارک و تعالی کہے گا بستر کو تماشا بنایا, بستر کی خیانت کی ہے, بیوی سے بے وفائی کی ہے, بستر پر جمع رہا, لگا رہا, پڑا رہا, نمازیں ہوتی رہی, اذانیں ہوتی رہی, لوگ نماز پڑھتے تھے, بستر پر چپک کر رہا. نارن احاط بہم سرادقها, اس کو آگ کا بستر بچھاؤ, آگ کی لپٹیں ہوگی, اور وہ بستر کے نیچے سانپ چل رہے ہوگے, بچھو چل رہے ہوگے. سانپ کتنے بڑے ہوگے؟ فرمایا کہ سانپ اونٹ کی گردن کے جتنے موٹے ہوگے.
عربی اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اتنا بڑا موٹا سانپ ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ جس پر لگے گا جہاں تک وہ دیکھے گا وہ سانپ کی لمبائی ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا سانپ لگے گا، یہاں پر ڈسنا شروع کرے گا، پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ڈستا ہوا چلا جائے گا، ایک مرتبہ اگر ڈسے گا 40 سال تک اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، یہاں سے یہاں تک 40,000 مرتبہ وہ سانپ ڈسے گا۔ کیوں اتنا عذاب دیا؟ اس امت کو اتنا چاہا، اتنی محبت کی، اتنے بخشش، اتنے رحمت کے پرواہ نہیں سے دیے، شب قدر دی، قرآن دیا، حدیث دی، نبی کی زندگی دی، ظاہر لگایا، باطن لگایا، یہ ناقدری ہے۔ آج یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، اس امت کو عذاب دیا جائے گا، یہ ناقدر لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ بچھو کتنے بڑے ہو گئے، خچر سے بڑے بچھو ہو گئے، عربی خچر میں بتا رہا ہوں جو گھوڑے سے بڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بچھو ہوتے ہیں، وہ بچھو اس کے پیچھے بھاگے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ بھاگے گا، دوڑے گا۔ بچھو سے کبھی جیت سکتا ہے، سانپ سے کبھی کوئی جیت سکتا ہے، وہ سانپ آگے سے پکڑے گا، بچھو پیچھے سے پکڑے گا، وہ بچھو اسے ڈسے گا، اس کے منہ کے راستے سے اس کے پیٹ میں جائے گا اور 70,000 سال تک اسے ڈسے گا۔ ایک گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، ایک دھوکہ دینے سے قبر میں ایک سانپ پیدا ہوتا ہے، اور ایک نماز چھوڑنے سے قبر میں 70 سانپ پیدا ہوتے ہیں اور 70 بچھو پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، شیطان نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا تھا، آج یہ آدم کی اولاد ہزاروں سجدے نہیں کرتا ہے، اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نماز پڑھنے والوں کو اور ناچنے والوں کو برابر کر دیں؟ دھوکہ دینے والوں کو اور امانت دار کو دونوں کو برابر کر دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ عدالت کو قائم کیا ہمارے لیے، جنت کو بنایا ہمارے لیے، دوزخ کو بنایا ہمارے لیے، وہ شیر ہم سے بہتر ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ گلی کا خنزیر ہم سے بہتر ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ 3 لوگوں کا حساب بہت آسانی سے اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اگر حساب شروع بھی ہوگا تو ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا عائشہ یہ مت سمجھنا کہ حساب شروع ہوگا تو اللہ کے سوالوں کا یہ بنی آدم جواب دے سکے گا، حساب شروع ہونے کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جانا طے ہے۔ آسان حساب وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیکھے گا اور کہے گا جنت میں چلے جا، ایسے دیکھے گا اور کہے گا جنت میں چلے جا، جنت میں چلے جا۔ یہ آسان حساب ہے، آسان حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وہ جس کے لیے آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، پیڑ پودوں کو لگایا، 18,000 مخلوقات کو اپنے کام پر لگایا، وہ نبی کے صدقے طفیل میں کائنات کا چلنا، وہ نبی اللہ سے کہہ رہا ہے میرا حساب آسانی سے لینا، میرا حساب آسانی سے لینا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا ہم نے آپ کو دوزخ سے امن و امان دے دی ہے، آپ مطمئن ہو جائیے، آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی اتنا تڑپتے کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ جنت کو دیکھا تو خوش ہو گئے، دوزخ کو دیکھا تو غمگین ہو گئے۔ انتقال سے پہلے حضرت عائشہ کی گود میں سر ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی بہت دنوں سے آپ مسلسل رو رہے ہیں، غمگین ہیں۔ کہا عائشہ دوزخ کو جب سے میں نے دیکھا اور جب سے میں نے میری امت کی جماعتوں کو دیکھا سکون سے میں سو نہ سکا، سکون سے میں سو نہ سکا۔ شب معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک زندہ رہے ہیں، سکون سے سو نہیں سکے۔